الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہ وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما حجت ابن الحسن العسکری روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الشریف الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد قال الامام الباقر علیہ الصلاۃ والسلام صلوات پڑھ دیں باواد پر اللہم صلی اللہ یدخل اللہ اربۃ رجال فی اعلی علیین صلوات بر محمد و آل محمد اللہ ایک بار پھر بلند آواز سے اپنی زبانوں کو معطر کریں اللہم صلی علی پانچویں امام باقر العلوم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ چار قسم کے لوگ وہ ہیں یا چار صفات رکھنے والے، چار خصوصیات، چار صفات، چار قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن میں یہ چار صفات موجود ہوں گی، خدا ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنی جنت اعلی علیین میں داخل فرمائے گا۔ وہ چار لوگ کون سے کہ اگر یہ صفات، خصوصیات، یہ چار خصلتیں ان میں اگر موجود ہوں تو قیامت کے دن وہ جنت میں جائیں گے، لیکن شرط وہی ہے کہ مومن ہو، ایمان شرط ہے، کیونکہ ایمان اس آیہ قرآنی سورہ النحل کی آیت نمبر 97 جو ہے اس میں اس بات کی شرط لگائی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ جو کوئی بھی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، من ذکر و انثی عامل صالحا، عمل صالح بجا لائے، نیک عمل، فرق نہیں ہے، مرد ہے تو تب بھی، عورت ہے تو تب بھی، لیکن وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ عمل صالح بجا لانے والا بشرطے کہ مومن ہونا چاہیے، اس کے پاس ایمان ہو۔ تو خدا کا فرمان ہے اس آیت میں کہ فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ ہم اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، پاک و پاکیزہ زندگی۔ وہ پاک و پاکیزہ زندگی کون سی ہے؟ وہ یہی ہے کہ خدا ان کو جنت اعلیٰ فردوس میں جگہ عطا فرمائے گا، اور پھر ان کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ تو لہذا شرط ایمان ہے کہ مومن ہو، یعنی توحید کا اقرار کرتا ہو، نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، اور ان کے بعد ان کے 12 اوصیاء، 12 خلفاء، 12 وصی کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جن کا آغاز ہوتا ہے
اور مہدی علیہ السلام پر اختتام ہوتا ہے، ان کا پر بھی ان کی ولایت و امامت پر ایمان رکھتا ہو۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، توحید خدا، نبوت اور باقی انبیاء پر بھی ان کی نبوت پر بھی ایمان، اور 12 اوصیاء آخری نبی کے ان کی ولایت اور امامت پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ یہ اگر مومن ہے، یہ ہے مومن ہے، یہ شخص جو بھی عمل صالح بجا لائے گا تو خدا کہتے ہیں ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ اب میرے 5ویں معصوم آقا اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ 4 خصلتیں جو ابھی مولا کے فرمان میں بیان کی جائیں گی، اور میں مختصر وقت میں ان کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر کسی مومن میں موجود ہیں، ایمان بھی ہے، مومن ہے، اور یہ 4 خصلتیں موجود ہیں، تو خدا اس کو جنت الفردوس، جنت اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن خدا اور خدا کے فرشتے اس کو عزت اور توقیر کی نظر سے دیکھیں گے۔ اس کا ایک مقام بلند ہو، اتنا مقام بلند ہوگا حتیٰ کہ فرشتے پوچھیں گے خدا سے، پروردگارا یہ اس کا مقام اتنا بلند کیوں ہے کہ اس کی پیشانی سے جو نور ساطع ہو رہا ہے، چمک رہا ہے، ہم نے آج تک ایسا نور کبھی نہیں دیکھا۔ وہ خصلتیں کون سی؟ پہلی خصلت، مختصر وقت ہے، وضاحت نہیں کر سکوں گا، تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، صرف جو ہے وہ فہرست ہی بیان ہوگی۔ پہلی خصلت، ہر وہ مومن، 5ویں مولا فرماتے ہیں ہر وہ مومن جس میں یہ پہلی خصلت ہو تو وہ خدا اس کو جنت اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ یہ ہے کہ مومن ہے اور اس مومن نے کسی یتیم بچے کی پرورش کا اپنے سر پر عہدہ لے لیا، جس بچے کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہو، نہ ماں ہو نہ باپ، جس کا باپ چلا جائے وہ بھی یتیم ہے، ماں چلی جائے وہ بھی یتیم ہے، ان میں سے ایک چلا جائے آدھا یتیم، دونوں چلے جائیں پورا یتیم۔ تو یہ یتیم بیچارہ بے سہارا ہے، تو مولا فرماتے ہیں یتیم کی پرورش کا عہدہ کوئی شخص اپنے ذمے لے لے اور اپنے سر پہ لے لے، کہے کہ میں اس یتیم کی پرورش کروں گا۔ اور یتیم کی پرورش کا کیا مقام ہے، اس حدیث سے بھی ذرا اس کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں گے اور لگا سکتے ہیں۔ ایک اور فرمان میں میرے مولا اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یتیم بچہ رو رہا ہو تو اس کے رونے کی آواز عرش کو ہلا دیتی ہے، عرش ہلنے لگتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے سر پر شفقت سے، پیار سے، محبت سے، دل لگی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ جتنے بال اس یتیم بچے کے سر پر ہیں اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے جو یتیم کے سر پر پھر رہا ہے، ان بالوں کی تعداد کے مطابق اس ہاتھ پھیرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو پہلی خصلت یہ ہے۔ 5ویں مولا فرماتے ہیں کہ یتیم کی پرورش کوئی شخص اپنے ذمے لے لے، اور وضاحت نہیں کر سکیں گے
فرمان کو مکمل کریں۔ مولا فرماتے ہیں دوسرا شخص جس کو خدا قیامت کے دن اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے گا، وہ مومن ہے جو کسی درماندہ اور بیچارے دوسرے مومن بے کس، بیچارہ درماندہ ہے، کوئی اس کی پناہ نہیں، کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں، کوئی اس کا مرکز و ماوا نہیں، در بدر ہے۔ ایک مومن اٹھے اور اس در بدر درماندہ بے کس بیچارے مومن کو اپنی پناہ میں لے لے، اس کا سہارا بن جائے، اس کی پرورش کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ مومن بندہ جو کسی بیچارے مومن کو پناہ دیتا ہے، اس کی پرورش اور اس کے سہارا بنتا ہے، قیامت کے دن خدا اس مومن کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک بار صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر باواز ہے۔ کافی لوگ بیٹھے ہیں، آواز ذرا آہستہ ہے، بلند آواز سے صلوات اللہ۔ تو جو ہے نا میرے دوستو، تو یہ دوسرا شخص اس فرمان کے مطابق خدا اس کو عزت و توقیر کی نظر سے دیکھے گا، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ پانچویں مولا فرماتے ہیں کہ تیسرا شخص کہ جس کو خدا اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے گا مومن کو، یہ وہ مومن ہے جو اپنے والدین کی ان کے بڑھاپے میں ان کا کفیل بنتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے۔ یہ وہ شخص، کتنا عظیم کام، یتیم کی پرورش، عہدہ اور بیچارے شخص کی، اور والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، اب ان کو ضرورت ہے، آپ ان کی ضرورت کو پوری کرنا، ان کی ضروریات کو قبل اس کے کہ وہ زبان سے کہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، نہیں، بلکہ ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کر لینا، اور یہ خود تیار ہو جاتا ہے۔ اور خوش قسمت ہے وہ اولاد کہ جو اپنے ماں باپ کی کفیل بن جاتی ہے، خوش قسمت ہے وہ بچے کہ جن بچوں نے اپنے باپ کی کفالت کی ہو، خوش قسمت ہیں وہ اولاد اور وہ بچے جنہوں نے اپنی ماں کی کفالت کی، ماں کی ضروریات کو پورا کیا اور ماں کے احتیاجات کو قبل اس کے کہ وہ منہ سے کہیں۔ یہ شخص جنت میں ہوگا، اور اس ضمن میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ صرف ماں باپ کی عظمت کی وہ حدیث جو معصوم سے مروی ہے، مولا فرماتے ہیں ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، تیرے گھر میں تیرا بوڑھا باپ، تیری بوڑھی ماں اگر موجود ہے تو اس بوڑھے باپ اور بوڑھے ماں کی مقام اور عظمت کا تو اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو دیکھ رہا ہے تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، اور ماں کو ماں کی نظر سے، باپ کو باپ کی نظر سے، تو اپنی نظر سے نہ دیکھ، خدا کی نظر سے دیکھ، اس کو خدا کی نظر سے دیکھ۔ خدا کیسے دیکھ رہا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں یہ تیرا بوڑھا باپ جو سفید ریش تیرے گھر میں موجود ہے، اس کی تمام ضروریات احتیاجات پوری کر۔ کس نظر سے؟ اس نظر سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ بوڑھا باپ، بوڑھی ماں تیرے گھر میں
تیرے گھر کے لیے، تیرے اہل خانہ کے لیے، تیرے مال کے لیے، تیری دولت کے لیے، تیری اولاد کے لیے، تیرے پورے کاروبار کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس کی کیا عظمت ہے، اس تیرے بوڑھے باپ کی کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، خدا سے پوچھ۔ مولا فرماتے ہیں خدا کے نزدیک اس تیرے بوڑھے باپ کی جو سفید ریش، جو چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، چارپائی پہ کرسی پہ بیٹھا ہے، یہ بیٹھا ہی اس کی نظر میں اتنا عظمت والا ہے کہ مولا فرماتے ہیں الشیخ فی البیت کالنبی فی الامت، تیرے گھر میں ایک بوڑھا باپ یہ مقام رکھتا ہے، اتنی عظمت کا مالک ہے کہ بوڑھا باپ سفید ریش والا تیرے گھر میں اس مقام کا مالک ہے کہ جیسے کہ کسی امت میں کوئی نبی موجود ہو۔ اللہ یا اللہ جس طرح نبی امت میں ہے، خدا کا وعدہ ہے میرا نبی جب تک اس نبی کی امت میں، میرا کوئی بھی نبی، خاص طور پر آخری نبی کے بارے میں تو قرآن میں خود خدا ارشاد فرماتا ہے اے میرا حبیب جب تک تو اس امت میں موجود ہے میں عذاب نازل نہیں کروں گا، جب تک یہ تیری امت استغفار کرتی رہے گی میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ باقی نبیوں کی امت بھی اسی طرح تھی، جیسے کہ بہت سے واقعات یہ موجود ہیں، حضرت یونس کا واقعہ، اور یہ جو ہے جیسے یہ اپنی امت سے باہر نکلے ہیں اور سمندر کی طرف گئے ہیں، کشتی میں گئے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جب تک امت میں تھے خدا نے کہا تھا یونس نبی یہ تیری بات نہیں مان رہے تو نکل جا، ان سے باہر نکل جا، جب تک تو موجود ہے میرا عذاب نازل نہیں ہوگا، تو نکلے گا تو تب عذاب نازل ہوگا۔ نبی کسی امت میں وجود رحمت ہوتا ہے، باپ اور ماں کا وجود بھی اپنی اولاد کے لیے، اس گھر کے لیے رحمت کا وجود ہوتا ہے۔ جب تک باپ کی رحمت والا وجود موجود ہے خدا کا عذاب نازل نہیں ہوتا، خدا برکتیں اور رحمت نازل کرتا ہے، اور خوش قسمت ہے وہ اولاد جب تک ان کی باپ یا ان کا ماں جو ہے اس کا وجود موجود ہو، اور یہ اس وجود رحمت کا پتہ، اس کی توقیر، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کے مرتبے کا تب چلتا ہے جب نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اس اولاد سے پوچھو کہ جس اولاد کی ماں ان کی نظروں سے دور ہو گئی، جب تک موجود تھی ان کے لیے باعث رحمت تھی، ماں کی دعائیں، ماں کا ہاتھ اٹھانا یہ اولاد کے لیے باعث رحمت ہوتا۔ یہ برادران خوش قسمت تھے اور خوش قسمت ہیں یقیناً، جو ہے فواد بھائی اور عباس اور علی، ان کی ماں جب تک زندہ تھی ان کے لیے دعائیں کرتی تھی، اور جس کی ماں موجود ہو رحمت کا سبب ہوتی ہے۔ لیکن یقیناً جس اولاد نے اپنی ماں اور باپ کو اپنی زندگی میں، ان کی زندگی میں توقیر اور عزت عطا کی ہو، پانچویں معصوم فرماتے ہیں ان کا مقام اعلیٰ علیین میں ہے، فردوس اعلیٰ میں ہے۔ تو جن کی ماں اور باپ دنیا میں اپنی اولاد سے خوش ہو تو جب اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو یہ مت سمجھنا اب یہ دعاؤں کا سلسلہ، رحمتوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نہیں، وہ قبر میں بیٹھی ماں بھی دعا کرتی ہے، وہ قبر میں بھی دعا کر رہی ہے، وہ قبر میں چلی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وہاں بھی دعا۔ دنیا کا سلسلہ تو ایک عارضی سلسلہ ہے، اب سلسلہ تو وہاں شروع ہوا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس پر پکے عقیدے کے قائل ہیں، اس بات کے کہ جس طرح
ائمہ معصومین انبیاء علیہمُ والسلام اس دنیا میں جب ہوں تب بھی ان کی دعا اپنی امت اور اپنے ماننے والوں کے لیے شامل حال ہوتی ہے، جب ظاہراً اس دنیا میں نہ رہیں تب بھی ان کی دعا شامل حال ہوتی ہے۔ وقت نہیں ہے، شاید میں آگے نہ جا سکوں، جیسے کہ کل میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ مظلوم کربلا، یہ اگر کسی نے روایت نہیں پڑھی تو مفاتیح الجنان میں جا کے پڑھ لے۔ زیارت عاشور پڑھنے والے شخص کو یہ واقعہ ملتا ہے، تو مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ دو دوست ہیں اور ان میں سے ایک اس دنیا سے چلا گیا، گناہ گار ہے، دوسرا انتظار میں ہے کہ مجھے خواب میں آیا مجھے بتائے کہ اس کے ساتھ کیا سلسلہ ہے، کیا ہوا، اور دوسرے لوگ جانتے بھی ہیں کہ آج یہ بندہ مرنے والا بڑا گناہ گار ہے، اور قبر اس کی جو بنی ہے گناہ گار شخص کی بنی ہے، لیکن رات کو خواب میں آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ وہی گناہ گار شخص خدا اس کے گناہ سارے کے سارے بخش دیتا ہے، اور دوسرے مومن کو خواب میں آ کر کہتا ہے میں بڑا گناہ گار تھا لیکن سارے گناہ معاف کر دیے گئے، سبب کیا بنا؟ پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا اتنا پتہ چلا کہ جب رات کا وقت ہوا تو یہ منادی نے ندا دی کہ اس قبرستان میں ایک مومنہ کو دفن کیا گیا ہے، وہ مومنہ شہر کے فلاں محلے کی رہنے والی ہے، اور اس محلے میں فلاں رہنے والے لوگوں اس خاندان کی وہ خاتون ہے، اس کا وصف کیا ہے اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ خاصیت یہ ہے کہ وہ مظلوم کربلا حسین ابن علی کی زیارت عاشور کو روزانہ پڑھا کرتی تھی۔ کہتا میں کیا دیکھتا ہوں، قبرستان میں ندا ہوئی، ایک دفعہ ندا ہوئی مظلوم کربلا حسین ابن علی تشریف لا رہے، اللہ اکبر، کس لیے آ رہے ہیں؟ ندا ہوئی یہ مومنہ جو زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ امام ایک دفعہ ملاقات کے لیے آئے، روایت کے الفاظ ہیں ایک دفعہ ملاقات کر کے چلے گئے، قبر میں آئے چلے گئے، تھوڑی دیر ہوئی پھر ندا ہوئی، منادی نے ندا دی مظلوم کربلا سید الشہداء، پھر تشریف لا رہے۔ کس لیے آ رہے ہیں؟ اسی مومنہ کی تسلی کے لیے آ رہے ہیں۔ 3 مرتبہ پہلی رات کو مومنہ کی قبر میں مظلوم کربلا تشریف لا رہے ہیں، کس لیے کہ عذاب کے فرشتے اس مومنہ کی قبر کی طرف نہ آئے۔ بس بھی چند جملے مصائب کے عرض کروں گا۔ ایک بہن اور ایک بھائی نے مدینے سے سفر شروع کیا تھا 28 رجب کو، ایک بھائی ایک بہن 28 رجب کو سفر شروع کیا، 5 شعبان کو مکے پہنچے، چند ماہ وہاں رہے، 8 ذی الحج کو وہاں سے پھر کوچ کا نگارہ لگایا کوفہ کی طرف، کوفہ نہ جانے دیا گیا، 2 محرم کو کربلا پہنچے، 2 گزری، 3 گزری، 4، 5، 6، 7، 8 اور 9، 7 کو ان بھائیوں کے بہن اور بھائی کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا، مسلمانوں نے گھیر لیا، نانے کی امت نے گھیر لیا۔ 10 محرم ہوئی اور جنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ بھائی اور بہن جنہوں نے اکٹھے سفر شروع کیا تھا، عصر عاشور کو بھائی کا سفر ختم ہو گیا، بھائی کا تو ختم ہو گیا لیکن بہن کا سفر اب شروع ہوا۔
بہن کا ختم نہیں ہوا۔ یہ کربلا سے آگے کوفہ اور شام، کوفہ اور شام کے بازاروں میں اور درباروں میں اللہ جانتا ہے اس بہن کا کتنا کٹھن سفر تھا، کتنا دکھ بھرا سفر تھا، اور کیسا سفر تھا کہ شام غریبہ بھی آئی اور شام غریبہ میں سب کچھ دیکھا۔ وہ منظر بھی دیکھا جب بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے تھے، اور وہ منظر بھی دیکھا کہ جب اونٹوں پر سوار کرنے سے پہلے شمر چند رسیاں لے کر آیا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، تمہیں قید کر لیا جائے گا اور کوفہ اور شام کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس وقت شہزادی نے کہا تھا، اے بدبخت، تو یہ رسیاں ادھر رکھ، ابھی تک علی کی بیٹی زندہ ہے۔ تو کون ہوتا ہے آل رسول کو قید کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے رسیاں باندھنے؟ جب تک زینب زندہ ہے میں خود رسیاں باندھوں گی تمام خواتین کو۔ بی بی نے تمام خواتین کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی، بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی۔ رسیاں باندھنے کے بعد پھر سوار کیا۔ جب سوار کرتی چلی گئی اور بی بی اور فضہ بچ گئی اور مظلوم سجاد بچ گئے، تو فضہ نے کہا آقا زادی میں آپ کو سوار کرتی ہوں۔ کہا فضہ آج تک تو سوار کروا رہی تھی، آج میں تمہیں سوار کرواؤں گی۔ فضہ کو بی بی نے سوار کروایا۔ سوار کرنے کے بعد بی بی نے کیا دیکھا؟ نظرت یمیناً و شمالاً، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی سوار کرانے والا نظر نہ آیا۔ یہ وہ زینب ہے کہ جب سوار ہوا کرتی تھی مدینے سے لے کر کربلا تک، کہیں عباس آ جاتے، کہیں اکبر آتے، کہیں قاسم ہوتے، کوئی گھوڑے کے لجام کو پکڑتا، کوئی رکابوں کو پکڑتا، کوئی پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتا تھا۔ زینب کو تب سوار کیا جاتا، لیکن اب کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ زینب نے فرات کے کنارے کی طرف دیکھ کر کہا یا اخی العباس، اور میرے بھیا عباس، آؤ نا آج اپنی بہن کو آ کر سوار کروائیے، آؤ مجھے آ کر سوار کروائیے۔ شاید آواز آئی ہو یا نہ ہو، لیکن حال میں عباس نے ضرور کہا ہوگا زینب ایک طرفہ میری بہن ایک دفعہ زندگی لے دیجیے مجھے، پھر دیکھنا عباس تجھے کس طرح سوار کرواتا ہے۔ عزادارو، اس وقت بیمار کربلا خدا نے کہا پھپھی اماں آؤ میں تمہیں خود سوار کرواتا ہوں۔ بس بھی ایک جملہ اور سنتے جاؤ مصائب کا۔ بیبیاں سوار ہوئیں، سجاد بھی اونٹوں پر سوار ہوئے۔ یہ اونٹ جو جا رہے ہیں، تاریخ کہتی ہے ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھورے رنگ کا خاکستری رنگ کا اونٹ ہے، جو اونٹ جس پر بیبیاں اور بچے سوار ہیں۔ یہ اونٹ کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے، اور کبھی اگلے اونٹ کے کان میں کوئی بات کرتا ہے، کبھی پچھلے اونٹ کے کان میں بات کرتا ہے، کبھی درمیان والے اونٹ کے کان میں بات کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ بات کرتا ہے، وہ اونٹ سارے کے سارے رونا شروع کر دیتے ہیں، وہ کریا کرتے ہیں۔ بی بی زینب نے امام سجاد سے پوچھا بیٹا تو وقت کا امام ہے، یہ تو بتا یہ اونٹ ان اونٹوں کے کان میں کیا کہہ رہا ہے کہ جب یہ کہتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں؟ میرے مولا نے کہا پھپھی اماں پتہ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ دوسرے اونٹوں سے جا کر کہتا ہے اونٹوں یار آرام سے چلنا، خیال سے چلنا، آہستہ آہستہ چلنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہیں پہچانا تو امت نے نہیں پہچانا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے اوپر کوئی عام خواتین نہیں ہے، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ رسول کی بیٹیاں تمہاری پشتوں پر سوار ہیں۔ آہستہ آہستہ چلنا، کہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔